ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں تیز تیز بھاگتی جا رہی تھی جب اچانک میرے منہ سے ایک چیخ نکلی، کیونکہ پتھر سے ٹکرانے سے میں لڑکھڑائی اور زور سے نیچے جا گری۔ میں کراہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی تو نظر اپنی کوہنیوں پر پڑی جو گرنے کے باعث زمین سے ٹکرائی تھیں اور نیچے گرتے ہی کوہنیوں پر گہری خراشیں آئی تھیں۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے اپنے دوپٹے سے اپنی خون آلود کوہنیاں صاف کیں، جن میں اب بے حد جلن سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی کوہنیاں صاف کر کے دیکھا تو ہر طرف چھائے اندھیرے کو دیکھ کر مجھے خوف سا محسوس ہوا، لیکن مجھے ڈرنا نہیں تھا۔ ڈر جاتی تو بھاگ نہ پاتی، اور بھاگ نہ پاتی تو ایک بار پھر اپنے شوہر کی قید میں قید ہو جاتی، جو میں ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ تبھی اپنے درد اور تکلیف کو بھلائے میں اٹھی اور تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ خشک پتے میرے قدموں تلے آ کر چرمرا رہے تھے، جس سے جنگل میں چھائے اس وحشت انگیز سناٹے میں عجیب سا شور و غل پیدا ہو رہا تھا۔ میں آگے بھاگتی ہوئی بار بار مڑ کر پیچھے دیکھ رہی تھی کہ کہیں میرا شوہر تو میرے پیچھے نہیں آ رہا۔ میرے قدموں کی رفتار میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے رک کر ایک بار پھر تسلی اور سکون بھرا سانس لیا اور پھر سے آگے کو پلٹی، مگر پلٹتے ہی کسی سے بری طرح ٹکرائی، اور پہلا خیال اپنے شوہر کا آتے ہی میں چیخ اٹھی۔ میں نے تیزی سے 2 قدم پیچھے ہٹ کر سامنے دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ سامنے کوئی نہیں تھا۔ میں نے آگے پیچھے دائیں بائیں گھوم کر دیکھا، مگر وہاں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، جس سے میں پریشان ہوتی۔ میں نے کسی کو وہاں نہ پا کر تیزی سے آگے بڑھنا چاہا، مگر اچانک مجھے رکنا پڑا، کیونکہ اب کی بار میری چادر کا پلو کسی کے ہاتھ میں آیا تھا، جس پر مجھے احساس ہوا کہ کچھ دیر پہلے بھی کوئی یہاں موجود تھا اور اب بھی میری چادر اس کے پاس ہے۔ اور یہ احساس ہوتے ہی میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ یہ بات میں اچھے سے جانتی تھی کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر ہی تھا، میرا وہ جنونی شوہر جس سے بچ کر میں بھاگ رہی تھی، مگر بھاگ نہیں پائی تھی، اور اس نے مجھے اب بھی ہمیشہ کی طرح پکڑ لیا تھا۔ میں بے بسی کے احساس سے مغلوب ہو کر روتی ہوئی پلٹی تو اب بھی میرے پیچھے کوئی نہیں تھا، بلکہ چادر کا پلو ایک جھاڑی سے اٹکا ہوا تھا۔ لیکن مجھے کوئی وہم یا گمان نہیں ہوا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر آس پاس ہی ہے۔ اس کی طاقت کا اچھے سے اندازہ جو تھا۔ میں نے روتے ہوئے جھاڑی سے اپنا پلو چھڑوا کر ادھر ادھر دیکھا، مگر اب بھی مجھے وہ نظر نہیں آیا تھا۔ لیکن اب کی بار میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کی۔ مجھے ڈھونڈ رہی ہو؟ اپنے پیچھے آواز سن کر خوف سے میری سانسیں رک گئیں، اور میں ایک جھٹکے سے جھاڑی میں اٹکا دوپٹہ کھینچ کر کانپتی ہوئی پلٹی تو اب بھی پیچھے کوئی نہیں تھا۔ میں تو یہاں ہوں میری جان، وہ آواز ایک بار پھر میرے کانوں میں پڑی، اور میں اس طرف مڑی جہاں سے آواز آئی تھی، مگر اب بھی مجھے وہ دکھائی نہیں دیا تھا جس کی جنونی محبت میری جان کا روگ بن گئی تھی۔ ارے میں یہاں ہوں میری پیاری بیوی، تم مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو، مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ اب مجھے ڈھونڈنے کو یہاں وہاں بھٹک رہی ہو۔ اب کی بار اس آواز میں طنز شامل تھا جس پر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ آواز طنزیہ آواز میرے شوہر کی تھی جو مجھے بہلا رہا تھا، مگر اب بھی مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ چپ کرو، شاباش، رو مت۔ اچھی بیویاں روتی نہیں ہیں بلکہ خوشی سے اپنے شوہر کا ویلکم کرتی ہیں۔ اب کی بار میرے جنونی شوہر نے محبت و نرمی بھرے لہجے میں کہتے ہوئے میرے آنسو صاف کیے، جس پر میں سانس تک روک گئی۔ اس کے ہاتھوں کا لفظ اب بھی مجھے اپنے گالوں پر محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ ابھی بھی میرے سامنے نہیں آیا تھا۔ چلو اب بہت ہو گئی چھپن چھپائی، چلو گھر چلیں۔ گھر چل کر تمہیں انعام بھی تو دینا ہے، آخر کو تم اتنی دور سے بھاگ کر یہاں تک پہنچی ہو نا۔ اس نے بے حد سرسراتے اور روب بھرے لہجے میں کہا تو مجھے وحشت سی ہونے لگی۔ اس کی بات کے پیچھے چھپی دھمکی کو میں اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ تبھی خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کی دھمکی مجھے اچھے سے سمجھ آ گئی تھی، اور جس چیز کو وہ انعام کہہ رہا تھا وہ میرے لیے سزا سے بھی بدتر تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کا ہاتھ جھٹکنا چاہا تو اس نے غصے سے میرا جبڑا دبوچ کر زور سے دبایا تو میری چیخ پورے جنگل میں گونج اٹھی، کیونکہ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ مجھے اپنا جبڑا ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ آج کے بعد یہ کوشش مت کرنا، ورنہ تمہاری جان لے کر تمہاری لاش سے ہی کام چلا لوں گا میں۔ میرے شوہر نے میرے اس جھٹکنے پر غصے سے بھڑکتے ہوئے کہا،
تو میں چپ چاپ سی اس کا غصہ اور جبڑے میں ہوتی تکلیف برداشت کرنے لگی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے کندھوں پر رکھے تو اگلے ہی پل میرا سر چکرایا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا، اور پھر اسی وقت مجھے اپنے قدموں تلے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کچھ دیر بعد میری آنکھیں خود بخود کھلیں تو میں نے خود کو واپس اسی خوبصورت سے گھر میں پایا جہاں سے میں بھاگی تھی۔ جنگل کے بیچوں بیچ بنا یہ خوبصورت سا گھر میرے لیے سونے کا پنجرہ تھا، جہاں میرے شوہر نے مجھے قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اپنے شوہر کو دیکھنا چاہا مگر مجھے وہ نظر نہیں آیا کیونکہ وہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ مجھے لگا شاید میری جان بخشی ہو گئی ہے، تبھی میں اپنے اور اپنے شوہر کے لیے مخصوص کمرے میں چلی آئی۔ میں آ کر بیڈ پر بیٹھی اور اپنے شوہر کی جنونی محبت کے بارے میں سوچتی ہوئی بیڈ پر لیٹ گئی، اور کب میری آنکھ لگی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ویسے بھی بے حد بھاگنے کی وجہ سے نہ صرف میں اعصابی طور پر بہت تھک گئی تھی بلکہ رونے کے باعث میری آنکھیں بے حد جلن کا شکار ہو کر بوجھل سی ہو رہی تھیں، جس کی وجہ سے میں جلد ہی غنودگی میں اتر گئی۔ ابھی مجھے سوتے ہوئے کچھ ہی دیر گزری ہو گئی کہ جب اچانک میرا پیر کسی نے زور سے پکڑ کر کھینچا۔ میں اس اچانک وار پر درد اور خوف سے چیختی ہوئی اٹھ بیٹھی اور سہمی سہمی نگاہوں سے سامنے دیکھنے لگی، جہاں میرا جنونی شوہر بیٹھا ہوا پراسرار سے انداز میں مجھے دیکھ رہا تھا۔ اور تبھی تو مجھے زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا کیونکہ جب وہ یوں پراسرار انداز میں مجھے دیکھتا تھا تب میرے ساتھ وہ کچھ غلط ہی کرتا تھا۔ میں خوف سے سہم کر پیچھے کو کھسکی تو اس نے زوردار کہا لگایا اور بولا کہ جہاں تم موجود ہو وہاں پر میری حکومت ہے۔ مجھ سے چھپ کر نہ تم بھاگ سکتی ہو نہ ہی مجھ سے دور جا سکتی ہو، پھر ایسی ناکام کوششیں کر کے کیوں خود کو ہی اذیت پہنچانے کا سامان کرتی ہو؟ اس کے کہنے پر میں روتی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ میں تمہاری جنونی محبت برداشت نہیں کر سکتی، دم گھٹتا ہے میرا یہاں، تمہاری اس سنہری قید میں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی میں، تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھے جانے دو۔ میں نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے جس پر اس کی آنکھوں کا رنگ ایک دم بدل کر نیلے سے سرخ ہو گیا۔ بکواس بند کرو اپنی، بیوی ہو تم میری، محبت کرتا ہوں میں تم سے اور مجھے بالکل بھی برداشت نہیں کہ تم میرے علاوہ کسی اور چیز پر توجہ دو۔ آج، کل اور آئندہ والے ہر دن بلکہ پوری زندگی تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہے، تو اس بات کو جتنی جلدی ہو سکے قبول کر لو، یہی تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ اس نے بھڑک کر کہتے ہوئے اچانک چٹکی بجائی تو خوف سے میری آنکھیں پھیلیں کیونکہ اس کے ہاتھ میں اب ایک ٹرے تھی جس میں کچا گوشت تھا، اور کس جانور کا تھا یہ بھی مجھے معلوم نہیں تھا۔ نہیں پلیز، میں آئندہ نہیں بھاگوں گی، تم جو کہو گے کروں گی، پلیز۔ اس کے اگلے قدم کا سوچتے ہی میری طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ تبھی میں اس کے آگے گڑ گڑا اٹھی مگر وہ بے نیاز سا ٹرے لے کر میرے پاس آیا اور پھر مجھے وہ کچا گوشت کھانے کا اشارہ کیا، مگر میں روتی ہوئی بار بار اس سے معافی مانگتی وہ کچا گوشت کھانے سے انکار کرنے لگی، مگر اس نے اپنی نیلی آنکھیں میری آنکھوں میں گاڑھیں تو اگلے ہی پل میرا دماغ اس کے بس میں ہو گیا اور پھر میں اس کے قابو میں آ کر وہ کچا گوشت کھانے لگی بنا چوں چراں اور بنا کوئی اعتراض کیے۔ میرا دل خراب ہو رہا تھا مگر نہ جانے اس نے کیا جادو کیا تھا کہ میں چپ چاپ وہ گوشت کھاتی رہی اور پھر ایک دم گر کر بے ہوش ہو گئی، جبکہ وہ خالی ٹرے کو غائب کر کے میرے پاس بیٹھ کر میرا سر سہلانے لگا۔ مجھے اگلے دن دوپہر کو ہوش آیا تھا اور ہوش آتے ہی میرا باقی کا پورا دن الٹیاں کرتے اور کیے کرتے گزرا تھا۔ کچا گوشت کھانے کی وجہ سے میرے پیٹ میں شدید درد ہوتا رہا تھا اور چونکہ وہ گوشت ہضم نہیں ہو پایا تھا تبھی وقفے سے الٹی کے ذریعے وہ گوشت باہر نکلتا رہا۔ وہ وہیں اسی کمرے میں میرے ساتھ موجود تھا مگر مجھے کوئی دوا نہ دی تھی بلکہ وہ مجھے درد میں تڑپتا دیکھ کر سکون سے بیٹھا رہا تھا، اس لیے کیونکہ یہ اس کی طرف سے مجھے دی جانے والی سزا تھی جو کہ مجھے اس کی قید سے بھاگنے کی کوشش کرنے پر ملی تھی۔ اور یہ پہلی بار نہیں تھا، پچھلے 3 مہینوں میں میں نے 5 بار یہ کوشش کی تھی کہ یہاں سے بھاگ جاؤں مگر ہر بار ناکام رہی تھی کیونکہ میرا شوہر جو کہ ایک جن زادہ تھا اپنے جادو کے زور پر نہ صرف مجھے ڈھونڈ لیتا تھا بلکہ میرے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کو بھی ناکام بنا دیتا تھا۔ میرا سارا دن خراب طبیعت کے باعث اب شام کے وقت نہ ڈھال سی بیٹھی اپنی گزری زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی، وہ زندگی جس میں کوئی غم نہیں تھا اور میں بے فکری سے ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی
جس میں میری ماں تھی، باپ تھا، بھابیاں اور بھائی تھے جو مجھ پر جان چھڑکتے تھے۔ لیکن پھر سب تباہ ہو گیا۔ نہ جانے میری خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی تھی جو میں اس جہنم میں آن پڑی، اور میری ساری خوشیاں مجھ سے روٹ گئیں اور میری قسمت پر غموں کا سایہ چھا گیا۔ اور یہ سب کچھ میرے جن زادے شوہر کی وجہ سے ہوا تھا، جس نے ایک جن زادہ ہو کر مجھ سے، یعنی ایک آدم زادی سے شادی کر لی تھی، وہ بھی صرف اس لیے کہ اسے مجھ سے دھواں دار قسم کی محبت ہو گئی تھی۔ مجھے آج بھی وہ دن اچھے سے یاد ہے جب میں 18 سال کی ہوئی تھی اور گھر پر میری برتھ ڈے منائی گئی تھی۔ میرا کالج ختم ہو چکا تھا اور بہت جلد میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے والی تھی۔ یہ آج سے 4 مہینے پہلے کی بات ہے جب گھر پر شاندار طریقے سے میری برتھ ڈے منائی گئی تھی، مگر وہاں صرف گھر کے ہی لوگ تھے، اور ان کے علاوہ میری 2 سے 3 سہیلیاں تھیں جو میرے گھر میری برتھ ڈے پارٹی میں شرکت کرنے آئی تھیں۔ میرے گھر میں میرے علاوہ میرے ماں باپ، بڑے بھائی، بھابیاں، میرے بھتیجے بھتیجیاں شامل تھے۔ میں 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور ان کے علاوہ میری اور کوئی بہن نہیں تھی۔ اکلوتی بہن ہونے کے ساتھ ساتھ میں سب سے چھوٹی بھی تھی، تبھی سب کی بے حد لاڈلی اور ہر دل عزیز تھی، کیونکہ ذہین و فتین ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد حسین بھی تھی، اور یہ حسن مجھے وراثت میں اپنے ماں باپ سے ملا تھا، کیونکہ میرے ماں باپ بے حد حسین تھے، اور میری طرح میرے بھائی بھی بے حد حسین تھے کہ کوئی بھی دیکھتا تو سب سے پہلا سوال یہی کرتا کہ تم لوگ پٹھان ہو، جس پر ہم سب ہنس کر بتاتے کہ نہیں، ہم پٹھان نہیں ہیں، اور حسن صرف پٹھانوں کی میراث ہے بھی نہیں۔ ہم سب کو اپنے حسن کا ادراک بھی تھا۔ میرے بابا کی اپنی فیکٹری تھی جو میرے بھائی چلاتے تھے، جبکہ بابا گھر پر ہی رہتے تھے کہ اب وہ بوڑھے ہو گئے تھے تو سارا کاروبار انہوں نے بیٹوں کے سپرد کر دیا تھا کہ اب وہی سنبھالیں۔ میری بھابیاں بھی میری کزنز ہی تھیں، یعنی کہ میرے تینوں بھائیوں کی شادیاں خاندان میں ہی کی گئی تھیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ میری بے حد بنتی تھی، کیونکہ میری بھابیاں ہونے سے پہلے وہ میری کزنز اور میری سہیلیاں بھی تھیں، اور شادی کے بعد بھی انہوں نے کبھی مجھ سے روایتی بھابیوں والا سلوک نہیں کیا تھا، بلکہ وہ سبھی مجھ پر جان چھڑکتی تھیں، اور میں بھی ان کا بے حد عزت و احترام کرتی تھی، اور میرے بھتیجے بھتیجیوں میں تو میری جان بستی تھی۔ غرض کہ میری زندگی بے حد حسین اور من موجی سے گزر رہی تھی، جس میں کسی قسم کا کوئی غم نہیں تھا۔ لیکن پھر میری پرسکون زندگی میں غم کا سایہ یوں پڑا کہ میری ساری زندگی اندھیر ہو گئی۔ اس دن میری سالگرہ تھی جو گھر میں ہی منائی گئی تھی۔ شام کے وقت میری سہیلیاں میرے گھر والوں کی اجازت سے مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک ہوٹل میں آ گئیں، جہاں انہوں نے میرے لیے ایک سرپرائز پلان کر رکھا تھا۔ وہاں جا کر میں سرپرائز ہی ہو گئی، کیونکہ انہوں نے میرے لیے کیک کے ساتھ بہت اچھا انتظام کیا ہوا تھا۔ ان کے ساتھ کیک کاٹ کر اور اپنی برتھ ڈے منا کر ہم رات کے 10 بجے واپسی کو روانہ ہوئے تھے۔ چونکہ ہم سب لبرل گھرانوں سے تھی، تبھی ہمارے گھر والوں کو بھی ہمارے اتنی دیر باہر رہنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ واپسی پر ایک سنسان راستے پر ہماری کار خراب ہو گئی تو ہم پریشانی سے کار کو چیک کرنے لگے۔ میں اور میری ایک سہیلی ایک طرف بیٹھ کر زور زور سے گانے گنگنانے لگیں تاکہ وقت جلدی گزر جائے، جبکہ میری ایک سہیلی کار کو چیک کر رہی تھی۔ ابھی ہم لوگ گنگنا ہی رہی تھی جب اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے گال کو کسی نے چھوا ہو۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر آس پاس کوئی بھی نہیں تھا، جس پر میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا اور پھر سے گنگنانے لگی۔ لیکن ایک بار پھر مجھے اپنے گالوں اور بالوں پر کسی کے ہاتھ کا لمس سا محسوس ہوا جو بے حد تپتا ہوا سا تھا۔ میں بے ساختہ چیخ کر پیچھے کو جا گری تو میری دونوں سہیلیاں میرے یوں چیخنے پر میرے پاس آ کر پوچھنے لگیں کہ کیا ہوا، جس پر میں نے گھبراتے ہوئے لہجے میں بتایا کہ یہاں کوئی ہے جو مجھے چھو رہا ہے۔ میری بات سن کر وہ پہلے ایک دوسرے کو اور پھر مجھے غور سے دیکھتی رہیں، مگر پھر کہا لگا کر ہنس پڑیں اور ایک بولی کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، یہاں ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، اگر ہوتا بھی تو نظر ضرور آتا، ویسے بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں تو گھبراؤ مت۔ میری سہیلی نے مجھے تسلی دینے والے انداز میں کہا تو میں خاموشی سے سر ہلا گئی۔ اب ہم اٹھ کر گاڑی کے پاس آ کر کھڑے ہو چکے تھے۔ میں نے کھڑکی کے شیشے پر دیکھا تو مجھے اپنا عکس نظر آیا۔ میں کھلے بال، ٹاپ اور جینز میں ملبوس، میک اپ کیے، خوشبوؤں میں نہائی ہوئی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔
اپنے حسین ترین عکس کو دیکھ کر میں ہر بات بھول کر دلکشی سے مسکرائی، لیکن اگلے ہی پل میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب مجھے اپنے عکس کے ساتھ ایک بھیانک سا عکس آ کر کھڑا ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ کالا کھردرا سا چہرہ، لمبے لمبے دانت اور سینگ، کالا لمبا سا چوغا نما لباس، لمبے گھنگریالے بال اور وحشت ناک سی سرخ ہوتی آنکھیں لیے وہ شخص بے حد خوفناک تھا، جو نہ صرف میرے پہلو میں کھڑا تھا بلکہ اب اس کا ہاتھ میری کمر پر حرکت کرنے لگا تھا۔ میں خوف سے اس قدر ساکت ہو چکی تھی کہ میں رخ موڑ کر اس کو دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کر سکی۔ وہ اتنا ہی خوفناک اور بھیانک تھا، اوپر سے اس کا میری کمر پر چلتا ہاتھ مجھے وحشت زدہ کر گیا تھا۔ آہ! میں بے ساختہ اس خوفناک عکس کو دیکھ کر آنکھیں مچلتی چیختی چلی گئی۔ ہوش تو تب آیا جب میں نے اپنی سہیلیوں کی پریشان کن آوازیں سنی، جو مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا، جس پر میں نے انہیں سب کچھ کہہ سنایا، مگر انہوں نے میری بات پر یقین نہ کیا بلکہ اب کی بار بھی ان سب کو میرا وہم قرار دیا۔ ابھی میں ان کو یقین دلانے کی کوشش ہی کر رہی تھی جب اچانک کسی لڑکے کی آواز سن کر ہم پلٹے، جو پریشانی سے پوچھ رہا تھا کہ کیا ہوا، مگر اس لڑکے پر میری نظر پڑی تو پھر واپس ہٹ نہ سکی، کیونکہ وہ نیلی آنکھوں والا لڑکا بے حد حسین تھا، اتنا حسین کہ مجھے ڈر تھا کہ میں اسے ہاتھ لگاؤں گی تو وہ میلا ہو جائے گا۔ گھنی کھڑی داڑھی اس کے گورے مکھڑے پر بے حد بھلی لگ رہی تھی۔ میں نے اسے نظریں ہٹا کر اپنی سہیلیوں کو دیکھا تو وہ بھی مبہوت سی اسے ہی دیکھ رہی تھی، جس پر میں نے گلا کھنگار کر اپنے خوف کو چھپاتے ہوئے بس یہی کہا کہ ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے، جس پر اس نے سر ہلا کر ہماری گاڑی چیک کی اور کہا کہ گاڑی پھر نہ خراب ہو جائے تو وہ ہمیں ڈراپ کر دیتا ہے۔ ہم نے بھی سر ہلا دیا اور پھر میں فرنٹ سیٹ پر اس کے ساتھ، جبکہ باقی دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئیں۔ پہلے میری دونوں سہیلیوں کا گھر آتا تھا، تبھی پہلے انہیں ان کے گھر اتارا اور پھر وہ گاڑی کو میرے گھر کی طرف موڑ گیا۔ راستے میں اس نے بتایا کہ وہ بزنس مین ہے اور اپنے باپ کا بزنس سنبھالتا ہے۔ اس کا نام آبنوس ہے اور عمر 25 سال ہے، جس پر میں نے بھی اس سے اپنا تعارف کروا دیا، لیکن جس چیز سے میں کچھ دیر پہلے ڈر رہی تھی اس کے بارے میں نہ بتایا کہ کہیں وہ مجھے بزدل نہ سمجھے۔ اس نے مجھے گھر چھوڑا اور پھر میرے گھر والوں سے ملا، یہی نہیں بلکہ وہ جلد ہی سب سے گھل مل بھی گیا تھا، جس پر میں بے حد حیران تھی کیونکہ گھر والے اس سے بے حد اچھے سے پیش آ رہے تھے۔ وہ چلا گیا تھا جبکہ رات کو میں اسے ہی سوچتی ہوئی آئینے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی، جب اچانک آئینے میں مجھے عجیب سا دھواں پھیلتا ہوا نظر آیا، جس پر میری آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اور جان تو تب نکلی جب اگلے ہی لمحے آئینے میں وہی بھیانک عکس بن گیا جس کو میں نے اس ویرانے میں دیکھا تھا جہاں ہماری کار خراب ہوئی تھی۔ میں خوف سے کام کر رہ گئی اور جب غور کیا تو احساس ہوا کہ وہ صرف آئینے میں نہیں تھا بلکہ میرے عقب میں میرے بے حد قریب کھڑا تھا۔ خوف کے مارے میں کانپتے ہوئے مجھ سے اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں پلٹ کر اسے دیکھتی۔ میں بے آواز رونے لگی تو وہ بے ساختہ ہنسا اور پھر جھک کر اپنی بھیانک بھاری بھرکم آواز میں میرے کان میں سرگوشی کر کے بولا کہ تم میری ہو اور بہت جلد میں تم سے شادی کر کے تمہیں یہاں سے بہت دور لے جاؤں گا۔ اس کی سرگوشی نما دھمکی سن کر میں نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلا کر پلٹ کر اسے دیکھا تو وہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے واپس دھوئیں میں ڈھل گیا اور پھر وہ دھواں میرے پیروں میں لوٹنے لگا، لیکن جان حلق میں آ اٹکی جب دیکھا کہ وہ دھواں میرے پیر کے انگوٹھے کے ناخن کے ذریعے میرے جسم میں داخل ہو رہا تھا، اور اس نے میرے جسم میں داخل ہوتے ہی مجھے جھٹکا سا لگا اور پھر میں اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا کیا نہیں میں کچھ نہیں جانتی تھی، مگر جب ہوش آیا تو سب لوگ میرے ارد گرد جمع تھے اور میرے لیے بے حد پریشان تھے۔ ماں کے پوچھنے پر میں نے روتے ہوئے سب کچھ اپنی ماں کو بتا دیا، جسے سن کر وہ سب لوگ دنگ رہ گئے اور بے حد تشویش میں نظر آنے لگے۔ میری ماں نے مجھے تسلی دی اور پھر آرام کرنے کا کہہ کر باہر نکل گئی۔ میں فریش ہونے کی نیت سے اٹھی مگر سر چکرا کر رہ گیا۔ اتنی کمزوری ہو رہی تھی کہ مجھ سے اپنے قدموں پر کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ لڑکھڑاتے قدموں سے میں آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی تو میرا حلق خوش ہو گیا، کیونکہ ایک ہی دن میں صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ آنکھوں کے نیچے کالے ہلکے نمایاں تھے، چہرہ بے حد زرد اور ہونٹ پپڑی زدہ ہو رہے تھے۔ میں اپنے آپ کو دیکھ کر ہی ڈر گئی اور بری طرح رونے لگی۔
माँ बाबा ने कहा कि वो मेरा इलाज करवाएंगे, मगर अगले 4 दिन तक वो भयानक जिनज़ादा मेरे जिस्म पर काबिज होता रहा था, जो उस वीराने से ही मेरे पीछे लग गया था। वो मेरे जिस्म पर काबिज होता तो मुझे अपना कोई होश ना रहता, और जब होश आता तो मैं नढाल सी होती। उन 4 दिनों में मेरा वज़न बेहद कम हो गया था, और 4 दिनों में ही मैं बेहद कमज़ोर होकर रह गई थी। वो हसीन अजनबी आबनूस भी कई बार हमारे घर आया था, मुझसे और मेरे वालिदैन से मिलने, जिससे मेरे घर वाले बेहद मुतासिर थे, और उसके आने पर उसकी बेहद आओभगत करते थे, मगर उसे भी मेरे मसले के बारे में माँ बाबा ने कुछ नहीं बताया था। माँ बाबा ने एक आमिल से राब्ता किया था, और आज 4 दिन बाद उस आमिल को घर बुलाया गया था ताकि वो घर आकर मेरा इलाज कर सके। वो काफ़ी देर तक मेरे कमरे में बैठा न जाने कौन सा अमल करता रहा था, और उस सारे अमल के दौरान मैं बेहद तकलीफ और अजीब सी बेचैनी का शिकार रही थी। मेरे पूरे जिस्म में इतनी जलन हो रही थी कि तकलीफ के मारे मैं चीखती रही, और मेरी चीखों से पूरा घर गूंजता रहा, जिस पर सभी बेहद परेशान हो गए थे, क्योंकि मेरी तबीयत पहले से भी ज़्यादा बिगड़ गई थी। तकरीबन 2 घंटों के अमल के बाद आमिल ने उस मसले से निकलने का एक ही हल बताया था कि मेरी शादी कर दी जाए, क्योंकि वो जिनज़ादा जो मेरे पीछे पड़ा है मुझ पर आशिक हो गया है, और वो मुझसे हर हाल में शादी करना चाहता है, और शादी के बाद वो मुझे अपने साथ ले जाएगा और कभी मुझे यहाँ वापस नहीं आने देगा। आमिल की बात सुनकर सब बेहद परेशान हो गए थे, क्योंकि अभी भी महज 18 साल की हुई थी, और अभी तो मुझे पढ़ना था, पढ़ लिख कर कुछ बनना था। उससे पहले मैं या मेरे घर वाले मेरी शादी नहीं करना चाहते थे। यही वजह थी कि मेरी और मेरे घर वालों की परेशानी कुछ बढ़ गई थी। लेकिन आमिल ने यह भी कहा था कि अगर मेरी शादी हो जाएगी तो वो जिनज़ादा कुछ भी नहीं कर पाएगा। तभी मेरे घर वाले मेरी शादी करने के लिए हामी भर गए थे कि उसके अलावा उन्हें कोई और रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा था। बकौल उस आमिल के वो जिनज़ादा बेहद ताकतवर है, जिसका मुकाबला करना आसान नहीं। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, जिस पर मेरे घर वालों ने मुझे बेहद समझाया कि ये सब मेरी भलाई के लिए किया जा रहा है। उसके बाद मेरे लिए रिश्ता ढूंढा जाने लगा, और तभी आबनूस हमारे घर आया, जिसे जब पता चला कि मेरी शादी हो रही है तो उसने मेरे लिए अपना रिश्ता पेश कर दिया कि वो मुझे पसंद करता है, और हकीकत तो ये थी कि दिल ही दिल में मैं भी उसे पसंद करने लगी। मेरे माँ बाप ने उसे जिनज़ादे वाली सारी बात बता दी, जिस पर भी उसने कोई एतराज़ नहीं किया, और कहा कि वो हर कीमत पर मुझे उस जिनज़ादे से बचा लेगा। वो अपने घर वालों को भी ले आया था, जिसमें एक बहन और माँ बाप शामिल थे। उन्होंने भी मुझे पसंद कर लिया, और यूं निकाह की तैयारियां की जाने लगीं। ये सब कुछ बेहद सादगी से और जल्दी जल्दी तय किया जा रहा था, ताकि उस जिनज़ादे को कुछ पता न चले और बखैर व आफियत मेरा निकाह हो जाए, जिसके बाद वो जिनज़ादा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। जल्द ही निकाह का दिन भी आ गया, और मेरा आबनूस के साथ निकाह भी हो गया, जिस पर सबने सुख का सांस लिया कि अब वो जिनज़ादा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, और मैं सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सकूंगी। मैं कई दिनों बाद खुद को पुरसकून महसूस कर रही थी। आबनूस ने जल्द ही रुखसती का कहा कि उसे मुझे लेकर वापस भी जाना था। कुछ ही देर में रुखसती हुई, और सबसे मिलकर मैं आबनूस की गाड़ी में बैठ गई, जिस पर उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। थकावट की वजह से मैं सफ़र के दौरान सो गई थी, मगर जब आँख खुली तो खुद को एक बेहद खूबसूरत से घर में पाया, जो बिल्कुल ख्वाबों की घर जैसा था। मैंने उठकर घूम फिर कर जायज़ा लिया तो वो घर मुझे बेहद अच्छा लगा था। लेकिन जैसे ही मैंने घर से बाहर निकल कर देखा तो ये देखकर धक से रह गई कि ये एक वीरान सा जंगल था, जिसके बीचों बीच ये घर बना हुआ था। मैं डर कर पलटी तो देखा कि आबनूस मेरे पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। मैंने उससे यहाँ आने की वजह पूछी तो उसने कहा कि अब से हम यहीं रहेंगे, क्योंकि उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि मेरी तवज्जो उस पर से हटे या किसी और चीज़ पर जाए। उसकी शिद्दत और जुनूनियत देखकर मैं दंग रह गई, मगर फिर सर झटक दिया। मगर रात को जब वो मेरे पास आया तो ये देखकर मेरी रूह लरस गई कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिनज़ादा था, वही जिनज़ादा जो मुझ पर आशिक हो चुका था। यह हकीकत जानकर मेरे होश उड़ गए थे कि मेरी शादी उसी जिनज़ादे से हो चुकी थी, जिससे बचने के लिए मैंने शादी की थी। मैंने सहम कर उसे देखा, जिस पर मेरा खौफ समझते हुए उसने मुझे बताया
کہ وہ اصلی آبنوس نہیں ہے۔ آبنوس سچ میں انسان ہی تھا جو مجھ سے محبت کرتا تھا اور میری شادی اسی سے ہونے والی تھی، مگر اس جنزادے نے آبنوس کو میرے گھر پر پہنچنے ہی نہیں دیا اور خود آبنوس بن کر نہ صرف میرے گھر آیا بلکہ مجھ سے شادی بھی کر لی۔ اس کے ماں باپ بھی اس جنزادے کو آبنوس ہی سمجھے تھے۔ وہ جنزادہ مجھ سے جنونی محبت کرتا تھا اور ایسی جنونی محبت کی تکمیل کے لیے نہ صرف وہ مجھے پا چکا تھا بلکہ اس نے مجھے سب سے دور لا چھوڑا تھا، جہاں اس جنزادے کے سوا میرے آس پاس کوئی نہیں تھا۔ وہ بے حد شدت پسند تھا کہ اگر میں کسی عام سی چیز پر بھی توجہ دیتی تو وہ اسے تباہ کر کے رکھ دیتا، اور اپنے شدت پسند عشق کی وجہ سے ہی وہ مجھے کئی بار تکلیف سے گزار چکا تھا۔ وہ ایک جن زادہ تھا اور میں ایک آدم زادی۔ میرے لیے اس کی بیوی بننا مشکل تھا، مگر وہ ہر بات بھلا کر مجھ پر اپنا پورا حق جتاتا تھا، جو میرے لیے بے حد تکلیف کا باعث تھا۔ وہ میرے سامنے ہر وقت آبنوس کی شکل میں ہی رہتا تھا، یعنی وہ میرے سامنے انسانی روپ میں رہتا تھا تاکہ میں اس سے ڈر نہ جاؤں۔ مجھے یہاں آ کر اس ویرانے میں اپنے جنزاد شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے 3 مہینے ہو چکے تھے، اور ان 3 مہینوں میں اس کے عشق کی شدت پسندی مجھ پر بری طرح واضح ہو چکی تھی، جس سے میں ڈری سہمی سی رہنے لگی تھی۔ مجھے یہاں پر ہر چیز میسر تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن میں ہمیشہ اس کی اس سنہری قید میں نہیں رہنا چاہتی تھی کہ اس کی شدت پسندی سے مجھے تکلیف ہوتی تھی۔ لیکن میں جب بھاگنے کی کوشش کرتی تو وہ مجھے عجیب سزائیں دیتا، کبھی پوری رات کھڑا رکھتا، کبھی چھت سے بنا کسی سہارے کے الٹا لٹکا دیتا، تو کبھی کچا گوشت کھانے پر مجبور کرتا۔ میں نے ان 3 مہینوں میں اس کی قید سے بھاگنے کی بہت سی کوششیں کی تھی، مگر ہر بار ناکام رہی تھی، کل رات کی طرح۔ مجھے آبنوس شدت سے یاد آتا تھا، جس سے میں محبت کرتی تھی، اور اس کے ساتھ میرے باقی گھر والے بھی۔ یقیناً میرے غائب ہونے پر وہ جان گئے ہوں کہ میرا جنزاد شوہر مجھے یہاں لے آیا ہے، لیکن ابھی تک وہ مجھ تک پہنچ نہیں پائے تھے، نہ ہی مجھے چھڑوانے کا شاید کوئی راستہ ڈھونڈ پائے تھے۔ میں جتنی بار بھی بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، ہر بار ناکام ہو رہی تھی، اور پھر مختلف سزائیں سہ رہی تھی۔ اب تو میری ہمت بھی جواب دینے لگی تھی۔ کل بھی پیٹ خرابی کی وجہ سے ابھی تک میں نڈھال سی پڑی ہوئی تھی، جبکہ میرا جنونی جنزادہ شوہر قریب ہی سو رہا تھا، جو اس وقت بھی آبنوس کی ہی شکل میں تھا۔ میں بیٹھ کر تھک گئی تو میں اپنی جگہ سے اٹھی اور پورے گھر میں چکرانے لگی۔ اس سے پہلے میں نے ہمیشہ یہاں سے بھاگنے پر ہی زور دیا تھا، کبھی اس گھر سے کوئی راستہ تلاش نہیں کیا تھا۔ ابھی میں پورے گھر کا جائزہ ہی لے رہی تھی جب اچانک میری نظر دیوار پر پڑی، جہاں ایک بڑا سا ہک لگا ہوا تھا، جس پر اس سے پہلے میں نے توجہ نہیں دی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس ہک کو کھینچا تو اچانک ہر طرف گڑگڑاہٹ کی آواز گونج اٹھی۔ میں ڈر کر پیچھے ہٹ گئی کہ کہیں میرا جنزاد شوہر وہاں نہ آ جائے، مگر شکر تھا کہ وہ نہیں۔ میں دوبارہ لکڑی کی دیوار کی طرف متوجہ ہوئی، جہاں سے اب وہ دیوار کھسک کر پیچھے ہٹ گئی تھی، اور وہاں دوسری طرف نیچے کو جاتی سیڑھیاں نظر آ رہی تھیں۔ میں نے خوف سے سہم کر ایک بار پیچھے دیکھا اور پھر اپنے شوہر کو نہ پا کر میں سیڑھیاں اترتی نیچے جانے لگی۔ نیچے بے حد اندھیرا چھایا ہوا تھا اور عجیب سی حب زدہ سی بدبو آ رہی تھی جو کہ دماغ کو چڑھ رہی تھی، مگر میں برداشت کرتی ہوئی نیچے اترتی چلی گئی۔ نیچے کھپ اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ بھی سجائی نہیں دے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں لائٹ جلانے کے لیے سوئچ بورڈ ڈھونڈتی، اچانک مجھے لوہے کی زنجیروں کے گھسٹنے کی آواز سنائی دی، جس پر میں بے حد گھبرا گئی، مگر تبھی مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ مجھے پہلا خیال ہی اپنے شوہر کا آیا، جو بے حد ظالم تھا۔ تبھی میں نے گڑ گڑا کر کہا کہ معاف کر دو، میں بس غلطی سے یہاں آ گئی، مجھے معاف کر دو، آئندہ میں ایسی غلطی نہیں کروں گی، مجھے سزا مت دینا۔ میں ابھی روتی گڑ گڑا ہی رہی تھی جب کسی نے مجھے میری گدی سے دبوچ لیا تو میری کراہ نکل گئی، مگر اگلے ہی پل اچانک ہر طرف روشنی چھا گئی، جس سے میری آنکھیں چندیا گئیں اور میں نے سسکتے ہوئے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ کون ہو تم؟ کسی کی سخت ترین آواز پر میں نے بے ساختہ آنکھیں کھول کر دیکھا تو میری آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ میرے سامنے ایک بے حد خوفناک چہرے والی جن زادی کھڑی تھی، جو بے حد غصے سے مجھے دیکھ رہی تھی۔
میں ڈر کر پیچھے ہونے لگی جب اس نے میرے بالوں کو جھٹکا دیا، جس کی وجہ سے میں پیچھے نہ ہو سکی۔ میں منال ہوں، میں نے سہم کر بتایا تو اس نے پھر پوچھا، کون منال؟ جس پر میں نے روتے ہوئے کہا کہ میں اس جن زادے کی انسانی بیوی ہوں جو اوپر رہتا ہے۔ اس نے زبردستی مجھ سے شادی کر کے مجھے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ مگر تم کون ہو؟ میرے بتانے پر اس نے ایک جھٹکے سے مجھے چھوڑا اور غصے سے بولی، اچھا، تم وہ آدم زادی ہو جس کی وجہ سے اس نے مجھے، اپنی پہلی بیوی کو یہاں قید کر رکھا ہے۔ اس جن زادی نے سر سے لے کر پیر تک مجھے دیکھتے ہوئے کہا تو میں حیرت زدہ رہ گئی۔ بیوی؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو اس نے سر ہلا دیا اور ایک طرف بیٹھ گئی۔ وہ ایک زنجیر سے بندھی ہوئی تھی اور کافی بے حال لگ رہی تھی، جس پر بھی میں افسوس کرتی ہوئی ایک طرف بیٹھ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی، جو اب کہہ رہی تھی کہ میری اور اس کی شادی کو کئی سال گزر چکے ہیں، ہم دونوں ہمزاد ہیں، یعنی کہ ہم دونوں ہی جنات ہیں۔ وہ کچھ عیاش اور حسن پرست طبیعت رکھتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ وہاں سے یہاں انسانی دنیا میں آ گیا اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے آیا۔ یہاں آنے کے بعد ہم اس گھر میں رہنے لگے۔ میرے پاس اس سے زیادہ طاقتیں ہیں اور یہ بات اسے اچھے سے ازبر تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے کبھی مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن وہ زیادہ وقت گھر سے باہر ہی رہنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی، جس کی وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور پھر میں بے حد اتنی کمزور پڑ گئی کہ میری طاقتیں بھی کمزور ہوتی گئیں، جس کا میرے شوہر نے فائدہ اٹھایا، اور اب وہ جو چاہے کر سکتا تھا کیونکہ میں اسے روک نہیں سکتی تھی۔ میری کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اب وہ انسانی لڑکیوں پر قابض ہونے لگا تھا اور ان کو حاصل کرنے لگا تھا۔ میں اس کے پیچھے نہیں جا سکتی تھی، نہ ہی اسے روک سکتی تھی، مگر حیرت زدہ ضرور تھی کہ آخر میری طاقتیں اچانک ایسے کیسے کم ہو گئیں، کیونکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ لیکن یہ راز بھی جلد ہی کھل گیا کہ اس نے مجھ پر کوئی خاص عمل کیا تھا جس سے میری طاقتیں کمزور ہو جائیں اور میں اس کی خواہشوں کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ بن سکوں۔ لیکن میں نے پھر اپنی طاقتیں واپس حاصل کرنا چاہیں تو اس نے مجھ پر ایک اور عمل کر کے مجھے یہاں زنجیروں میں قید کر دیا، تاکہ میں کوئی عمل نہ کر سکوں اور نہ ہی اپنی طاقتیں واپس حاصل کر سکوں، کیونکہ اگر میں ایسا کر لیتی تو وہ اپنی خواہشوں کو پورا نہ کر سکتا جو وہ مجھے یہاں قید کر کے کر رہا تھا۔ میں یہاں پچھلے 4 مہینوں سے قید ہوں، لیکن اس کے جادو کی وجہ سے تم مجھے نہ سن سکتی تھی اور نہ دیکھ سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ کسی آدم زادی کے پیچھے عاشق ہو گیا ہے، اور نہ صرف عاشق بلکہ بے حد جنونی بھی ہو گیا ہے کہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، یہاں تک کہ اس لڑکی کی نگاہ بھی کسی اور چیز پر پڑنے سے یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لڑکی کے لیے میں نے اس کی دیوانگی اور شدت پسندی سے اچھی طرح آگاہ ہو چکی تھی، لیکن اب تک میں اس لڑکی کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی جو کہ اب دیکھ چکی ہوں، اور تمہارا حسن دیکھ کر مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ وہ کیوں اتنا دیوانہ اور تمہارے لیے اتنا جنونی اور شدت پسند ہو رہا تھا۔ اس جنزادی نے مجھے سب کچھ بتایا تو میں حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی اور پھر کچھ سنبھل کر کہا، لیکن میں اس جنزادے سے محبت نہیں کرتی، نہ ہی یہاں رہنا چاہتی ہوں کہ ایک جنزادے کے ساتھ مجھ جیسی آدم زادی ساری زندگی کیسے رہ سکتی ہے۔ مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے۔ میں اس سنہری قید اور اپنے شوہر کے جنونی عشق اور شدت پسندی سے شدید تکلیف میں ہوں اور مزید تکلیف نہیں سہنا چاہتی، تو تم میری مدد کرو اور مجھے اس جنزادے سے طلاق دلواؤ۔ میں نے جنزادی سے منت بھرے انداز میں کہا تو اس نے کہا کہ یہ تبھی ممکن ہے جب میری طاقتیں واپس آ جائیں اور میں یہاں سے آزاد ہو جاؤں۔ میں نے اس کی بات سن کر کہا کہ میں ابھی ہی یہ زنجیر کھول دیتی ہوں۔ اتنا کہہ کر میں آگے بڑھنے لگی جب اس نے مجھے روکا کہ اگر تم نے اس زنجیر کو ہاتھ لگایا تو مر جاؤ گی، کیونکہ یہ جادوئی زنجیر ہے جو کہ ایک مخصوص چابی سے کھلے گی، اور وہ چابی اسی جنزادے کے پاس ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے سر ہلایا اور اس چابی کے بارے میں مزید جان کر واپس کمرے میں آ گئی۔ میں نے اندر آ کر کمرے کا جائزہ لیا مگر چابی نہ ملی، مگر اپنے جنزادے شوہر کو دیکھا تو وہ چابی اس کے گلے میں لپٹی نظر آئی۔ مجھے کچھ اور نہ سوجا تو میں فوراً اس کے گلے لگ گئی، جس پر وہ حیران ہوا کہ میری طرف سے ایسی پیش رفت پہلی بار ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ کے اس جنونی عشق سے عشق ہے، اور اب سے میں وہی کروں گی جو آپ کہیں گے۔
مگر آپ کو میرے لیے شہر سے جا کر میرے کمرے میں ایک ڈائری لانی ہوگی، پھر میں مانوں گی کہ آپ کو میری فکر ہے۔ میری بات پر وہ خوشی سے اٹھا اور یہ کہہ کر غائب ہو گیا کہ میں ابھی آیا۔ میں نے اپنے ہاتھ میں اس چابی کو دیکھا جو میں نے اس کے گلے سے نکال لی تھی۔ اس کے بعد میں تیزی سے جن زادی کے پاس گئی اور اس کی زنجیریں کھولی۔ زنجیر کھلتے ہی وہ واپس اوپر کمرے میں آئی اور میرے کمرے میں ایک طرف رکھا سرخ رنگ کا شربت پی لیا جو میرا شوہر پیتا تھا۔ شربت پیتے ہی اس کی آنکھوں کی رنگت بدلی اور سرخ ہو گئی۔ اس کے بعد وہ نہ جانے کون سا عمل کرتی رہی، مگر آدھے گھنٹے بعد ہی میرا شوہر آ کر جن زادی کو دیکھتے ہی بھڑک کر غرانے لگا اور مجھے پکڑنے لگا، مگر اسی وقت جن زادی نے وہی لال رنگ کا شربت اس کی آنکھوں میں پھینکا اور زور زور سے کوئی منتر پڑھنے لگی، جس پر وہ چیخ کر اسے رکنے کا کہنے لگا۔ اسے طلاق دو پھر رکوں گی، جن زادی نے چیخ کر کہا، مگر وہ نہ مانا، جس پر وہ بار بار وہی عمل کرتی رہی۔ اور پھر جب درد حد سے زیادہ ہوا تو میرا جنونی جنزاد شوہر تکلیف سے چیختا ہوا مجھے طلاق دینے لگا، جس پر میں نے سکھ کا سانس لیا، لیکن اگلے ہی پل یوں لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو اور پھر سب کچھ غائب ہو گیا، جیسے یہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ مجھے طلاق مل چکی تھی اور اب میں جنگل میں تنہا کھڑی تھی۔ میں تیزی سے جنگل سے نکلتی گھر کی جانب پیدل ہی پڑی کہ یہاں کوئی گاڑی تھی ہی نہیں۔ پیدل چل چل کر میں نڈھال ہوتی 4 گھنٹوں میں گھر پہنچی اور وہاں سب مجھے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے، جس پر میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا، جس پر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بھی مجھے ڈھونڈنے کی بے حد کوشش کی تھی مگر ناکام رہے، اور آپ نوز بھی ابھی تک میرا منتظر ہے۔ بابا نے مجھے آگے پڑھانا چاہا مگر اب میرا ہر چیز سے دل اوب گیا تھا۔ عدت گزرنے کے بعد آبنوز اب اکثر مجھ سے ملنے آتا رہتا تھا، اور پھر میری رضامندی جان کر میری آبنوز سے شادی کر دی گئی، جسے دیکھ کر مجھے جنزادے شوہر کا خیال آتا تھا، مگر آبنوز انسان تھا، جنزادہ نہیں، جس کے ساتھ میں بے حد اطمینان اور خوش بھری زندگی گزار رہی تھی۔ اس حادثے کو بھولنا مشکل تو تھا، مگر آبنوز کے ساتھ نے یہ ممکن بنا دیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔